ابو حنیفہ عن القمان عن ابن بریدہ عن ابیہ قال الحد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذ من قبل القبلۃ ونصب علیہ اللبن نصبا. ابو حنیفہ علقمہ ابن مرثد سے اور وہ سلیمان ابن بریدہ سے اور وہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی اور آپ کو قبلے کی طرف سے لیا گیا قبر میں، اور پھر اس لحد کے اوپر کچی اینٹیں کھڑی کر کے لگا دی گئی. اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قبر دو طرح سے بنتی ہے. ایک کو تو کہتے ہیں شق اور دوسری کو کہتے ہیں پکی. ادھر کناروں کے اوپر کوئی چیز لگا دی اور اوپر سے مٹی ڈال دی. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ بات مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ جیسے اس طرح سے تو قبر جو کھودی گئی اندر سے، تو کھودنے کے بعد وہ بیچ میں چھوڑی، تو یہ جو جگہ بیچ میں ہے یہاں میت کو لٹا دیا، ادھر کنارے ہو گئے تو اس پر کوئی چیز رکھ دی گئی، اوپر سے مٹی ڈال دی. یہ تو کہلاتی شق. اور ایک کہلاتی لحد. لحد یہ ہے کہ گڑھا کھودنے کے بعد اور پھر ایک سائڈ سے ذرا اس کو نیچے سے اور مٹی نکال کر کے اتنا کہ اس کے اندر چلا جائے میت، اس کے اندر میت چلی جائے. سمجھ میں آیا نہیں؟ بالکل سیدھی کھودی اس طرح سے، ایسے دونوں طرف سے یوں کھودنے کے بعد اور پھر ادھر سے اتنا نکال دیا جائے کہ میت اس کے اندر چلی جائے. اس کو کہتے ہیں لحد. تو شوافع کے نزدیک تو شق افضل ہے، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، جس کو مسند شافعی میں ہی روایت کیا گیا ہے. حنفیہ جو ہیں وہ لحد کی فضیلت کے قائل ہیں، اور ان کے پاس ایک دلیل تو خود ابن عباس کا یہ فرمانا ہے کہ اللحد منا والشق لغیرنا. لحد ہم لوگوں کے واسطے اور شق ہمارے غیروں کے واسطے. غیروں سے مراد یہ یہود وغیرہ کی ہاں شق ہوتی تھی، تو ان کا فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ بھئی ہم مسلمانوں کے ہاں لحد ہے. ایک تو یہ حدیث ہوئی. دوسری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قبر تیار کی گئی تھی اس میں یہی شکل تھی کہ وہ دونوں تھی، اور صحابہ میں یہ تھا کہ بھئی کس کو لیا جائے، شق بنایا جائے یا لحد بنائی جائے. تو یہ چھوڑ دیا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کے حوالے کر دو، اور جو پہلے آ جائے گا مطلب یہ کہ کھودنے والے جو ہوتے ہیں ان کو بلوایا گیا ہوگا. تو دونوں طرح کے لوگوں کو بلوایا کہ بھئی شق والے بھی اور لحد والے بھی، دونوں طرح کے. جو پہلے آ جائے گا بس معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے وہی ہے. تو پہلے جو آیا تو وہ لحد والا آ گیا. لہذا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد ہی تیار کی گئی، شق نہیں. اس کے علاوہ ایک اور یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے جو ایک میت کے لیے قبر کھدوائی تو اس میں لحد ہی کو رکھا ہے. تو ان ساری باتوں کی وجہ سے حنفیہ جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ لحد جو ہے وہ افضل ہے. یہ سارا مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ کسی جگہ کی مٹی جو ہے وہ ایسی ہو کہ اس میں دونوں شکلیں بن سکتی ہیں. بعض جگہ کی بڑی چکنی اور سخت مٹی ہوتی ہے کہ سنبھال لیتی ہے، لیکن جہاں کی مٹی میں ریت زیادہ ہوتا ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی، تو وہاں لحد بنے گی نہیں. لحد بنے گی کھٹ سے گر جائے گی. اس واسطے اگر ایسی شکل ہو تو پھر یہ ہے کہ جو بھی اسی واسطے دونوں شکلیں اسلام کے توسع کے معنی یہی ہیں کہ اگر ایک ہی شکل متعین ہوتی تو مٹی مختلف جگہ کے مختلف ہوتی ہے تو پھر بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے. تو اگر مٹی نہیں برداشت کر سکتی ٹھہرنے کو تو پھر شق ہی صورت بہتر ہوگی. اس میں بھی پھر یہ ہے کہ بعض جگہ کی مٹی اور بھی زیادہ بھربھری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہاں بعض جگہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ نمی زیادہ ہوتی ہے ہیومڈ اندر. تو اگر ایسی شکل ہو کہ میت کے جلدی خراب ہونے کا اور وہ بگڑنے کا یا پانی میں اس کے کفن کے جلدی خراب ہونے کا خیال ہو کہ ادھر ڈالے تو ادھر فوراً کفن خراب ہو جائے گا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جہاں پانی کا لیول ہائی ہوتا ہے مٹی زمین کے اندر تو ذرا کھودیے تو تھوڑی دیر کے بعد پانی آ جاتا ہے.
بعض جگہ ایسی ہیں، یا موسم کے لحاظ سے بھی برسات کے موسم میں خاص طور پر ہمارے ادھر کے علاقے میں نارتھ انڈیا میں، یہاں کا مجھے معلوم نہیں لیکن نارتھ انڈیا میں جو دوآبے کا علاقہ ہے اس میں یہی ہے کہ برسات کے موسم میں پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے، قبر کھودیے تو تھوڑی دیر کے بعد پانی کی نمی آنے لگتی ہے اتنی جگہ میں. تو ایسی اگر شکل ہو موسم کی وجہ سے یا مستقل، تو وہاں تابوت کی، جس کو یہ گیسکٹ کہتے ہیں، وہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن بے وجہ اور بے ضرورت ظاہر ہے کہ سنت طریقے کے خلاف ہی ہوگا. سنت وہی ہے کہ میت کو اسی کفن کے ساتھ زمین کے مٹی کے حوالے کیا جائے، اور وہ زیادہ سنت کے مطابق ہوگا. بقدر ضرورت اور بمطابق ضرورت کوئی بھی شکل اختیار کی جا سکتی ہے. تو ایک تو مسئلہ ہوا لحد کا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار ہوئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کو قبر کے اندر کس طرف سے اتارا جائے، یہ ایک مسئلہ ہے. اس میں شوافع جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سر کی طرف سے اتارا جائے. سر کی طرف سے اتارے جانے کے معنی کیا ہوں گے، شکل اس کی کیا ہوگی کہ یہ جیسے قبر مان لیجئے کھود دی گئی ہے، جو بھی اس کا رخ ہے یہ پوری قبر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنازہ جو ہے وہ اس کے قبر کی جو پینتی ہوگی اس طرف جنازہ اس طرح سے رکھا جائے کہ سر اس کا قبر کی طرف ہو. تو قبر میں اترنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو جنازے کو اس طرح سے اتارے ہیں کہ سر کے بل وہ جنازہ قبر کے اندر آئے اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا جائے. یہ ہے ایک صورت. شوافع اسی کو لے رہے ہیں. حنفیہ جو ہیں وہ اس شکل کو لے رہے ہیں کہ قبلے کی طرف سے لینا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے یہ قبر ہے اور قبلہ ادھر ہے تو جنازہ جو ہے ادھر لا کے رکھا جائے، قبر کے اندر اترنے والے اس طرف سے یوں لے لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو لیا گیا وہ قبلہ کی طرف سے لیا. شوافع کے پاس جو دلیل ہے وہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی طرف سے لیا گیا، یعنی قبر کی 35 جنازہ رکھا گیا اور سر کی طرف سے یوں اس طرح اتارا گیا، جو میں نے پہلے شکل بتائی تھی کہ یہ قبر ہے تو ادھر رکھا کر جنازے کو اور سر کے بل اس طرح سے نیچے اتارا گیا. یہ ابن عباس کی حدیث ہے. تو جہاں تک یہ امام ابو حنیفہ جو حدیث لا رہے ہیں یہ مختلف کتابوں میں قبلے کی طرف سے لینے کا، اور حنفی فقہاء یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے جس کو شوافع لے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہاں ایک مجبوری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا آپ کے حجرے میں، حجرہ عائشہ میں، اور آپ کی قبر شریف جو ہے وہ قبلے کی دیوار سے ملی ہوئی ہے. سمجھیے آپ، یہ پورا حجرہ ہے، قبلہ اس طرف ہے. تو اگر جن لوگوں کو وہاں حاضری کی سعادت ملی ہے ان کو معلوم ہوگی یہ بات کہ مثلا اگر اب قبلے کی طرف پشت کر کے اور آپ وہاں سلام پڑھنے کے لیے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا سامنا، اس کے بعد ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کا سامنا، پھر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کا سامنا. یہ شکل ہے وہاں. تو اندر کیا شکل ہے؟ اندر یہ ہے کہ یہاں تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور جہاں آپ کے پیر مبارک ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا ادھر کو ہٹا ہوا یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر، اور جہاں ان کے پینتی آتی ہے اس سے تھوڑا سا ادھر کو ہٹ کر کے وہاں سے ان کا سرانا شروع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. سمجھ میں؟ تو ایک یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا، ایسے ہے. تو آپ کی قبر شریف جو ہے وہ قبلے کی دیوار سے مشکل سے 2 فٹ کا فاصلہ ہے. اس لیے حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو قبلے کی طرف سے اتارا گیا تو مجبوری یہ تھی کہ وہاں دیوار تھی. سمجھ میں آیا؟ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہر کام جو ہے وہ اس میں قبلے کو فضیلت ملی ہوئی ہے تو یہاں میت کو اتارنے میں بھی فضیلت اسی کو ہوگی. تو حاصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بحث فضیلت کی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سرانے سے نہیں اتار سکتے، 35 سے نہیں اتار سکتے، ادھر سے نہیں اتار سکتے، ادھر سے نہیں اتار سکتے. فضیلت کی بات یہ ہے کہ قبلے کی طرف سے اس کو اتارا جائے. اب یہاں چونکہ عجیب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب وہ کچھ تو ممکن ہے مٹی کا اثر ہو یا کیا ہے، وہ گیسکٹ کی وجہ سے وہ اتنا بوجھ، اور پھر یہ کہ بھئی کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں گر نہ جائے، کہیں فلاں نہ ہو جائے، کہیں وہ سو نہ کر دے کوئی، ان سارے چکروں میں مشینوں کے حوالے اور ہم کھڑے دیکھتے رہتے ہیں.
حالانکہ ان ساری چیزوں کو اپنا دفع کر کے جو سنت ہے، جو ثواب جن چیزوں میں ملنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے، اور اس میں جو ہے بلکہ وہ جو امام شافعی کی جو دلیل ہے کہ وہ جو قبلے کی طرف، نہیں حنفیہ کی جو دلیل ہے قبلے کی طرف سے لینے کی، ایک تو یہ کہ آپ کی میت اسی طرح ہوئی، پھر ایک اور حدیث میں یہ کہ آپ کو رات میں ایک میت تھی اور آپ تشریف لے گئے اور آپ خود قبر کے اندر اترے اور قبلے کی طرف سے اس میت کو آپ نے لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو آپ نے میت کو اتارا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تم اللہ کے خوف میں بہت زیادہ رونے والے تھے اور قرآن شریف کی بہت تلاوت کرنے والے تھے، اس میت کے لیے آپ نے دفن کرتے وقت۔ تو آپ کا خود قبر کے اندر اترنا اور میت کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا، اس کے معنی یہ کوئی تو فضیلت ہے، کوئی تو ثواب کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگوں کو ذرا سا تھوڑا ان ساری باتوں سے کہ ہم ہر چیز کو ذہن پہ ہی بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کی بات پہلے دماغ میں آتی ہے، ہمیں اس کے امکانات کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ ہم یہاں اس کی اجازت لے لیں کہ ہمارے ہاں کہ میت جو ہے وہ اپنے مسنون طریقے پر دفن ہو، تو وہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض اور جگہ اسی ملک میں اس طرح کی اجازتیں لے لی گئی ہیں۔ اچھا تو اب موسٹلی قبریں کی بات ایک ہوتی ہے، اس پہ چل کر جانا کوئی بچنا تو چاہیے، مطلب تو نہیں ممنوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی زندہ ہو تو اس کے اوپر چڑھ کے جائیں گے، جیسا نہیں جاتے اسی طرح سے کوئی یوں کہ یہ کہ جس کو اس بات کو جیسے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ بھئی کسی آدمی کے اوپر چل کے جائیں، یہاں تک کہ اس کے اوپر پھلانگنے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ زندہ آدمی اگر لیٹا ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس کے اوپر سے پھلانگ کے جائیں۔ ان ساری چیزوں کو اخلاق کے خلاف اور ادب اور شائستگی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ کوئی صورت وہاں بھی ہے کہ بھئی قبر ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اس کی میت ہے، اب کس حالت میں ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کی ہڈیاں ہیں یا اس کی کیا، لیکن بہرحال جب ہم نے یہ اس جگہ دفن کیا ہے تو وہاں یہ اس کے ساتھ وہ معاملہ تو کرنا چاہیے کہ یہاں پر تو مجبوری بھی ہے، مطلب اتنی لگی ہوئی ہوتی ہیں قبریں، وہ مجبوری اگر ہو کہ بچنے کی صورت نہیں ہے، قبر بھی ہے یا نہیں صحیح نہیں معلوم ہے کہ یہاں قبر ہے یا مجبوری پیش آ گئی کہ ہٹنے کی صورت ہی نہیں، تو کیا کرے گا آدمی؟ تو ایسے ہی جیسے کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی وہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو وہ نصب علیہ اللبن، وہ لحد کی جو صورت تھی کہ اس میں جب میت کو اندر پہنچا دیا گیا تو پھر بند کرنے کی شکل کیا ہے کہ اس میں کچی اینٹیں اس طرح کھڑی کی جاتی ہیں، پکی نہیں کچی اینٹیں کھڑی کرنے کا یہ لبن کچی اینٹ کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں، میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ قبر تھی، اندر جو لحد بنائی گئی تو وہ میت کو اندر اس میں پہنچا کر، اس کو ہمارے یہاں بغلی قبر بھی کہتے ہیں یا بغلی قبر، تو وہ بغل جو بنائی گئی ہے وہاں میت کو اندر پہنچانے کے بعد اب جو ہے وہ کچی اینٹیں کھڑی کر دی جائیں تاکہ مٹی جو ہے وہ اندر نہ جائے۔ یہ ہے وہ نصیبہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بغلی قبر کے اندر لٹا کر اور پھر اس پر کچی اینٹیں کھڑی کر دی گئیں۔